پھر آگے دیکھیں اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے اس نے، سورہ مباہلہ کی آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں پڑھ رہا ہے، اس میں آیت ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ کہ آؤ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو اپنی اولاد کو بلائیں، اور تم خود آؤ اور ہم خود آئیں، پھر مباہلہ کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک آیت لے لیجئے جناب فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر آیہ مباہلہ کی تفسیر لکھتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علی کا مقام بہت بلند ہے، جس فضیلت کو دیکھو بڑی دکھائی دیتی ہے، مگر تمام فضیلتوں میں علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی کو اللہ نے نبی جیسا بنایا ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس آیت پہ دیکھتے ہیں کہ انفسنا وانفسہم، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں کہ علی نفس رسول ہے، نفس رسول۔ ہم پہلا سوال سے کریں گے کہ نفس رسول تمہاری مراد کیا ہے؟ نفس رسول تمہاری مراد یہ ہے کہ جس طرح نبی ہیں اس طرح بعین سیدنا علی ہیں، تو آپ کا اگر یہ مطلب ہے تو آپ بتائیں، اور اگر آپ کا یہ مطلب ہے تو آپ کا دعویٰ ہے کہ علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی انبیاء سے افضل ہیں، لیکن یہاں سے تو علی گویا کہ نبی کے برابر ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی درجے میں کم ہیں لیکن باقی انبیاء سے افضل ہیں۔ لیکن اس قرآن کی آیت سے اگر نفس رسول مراد لے گے نا تو بالکل نبی کے برابر درجہ اور سیدنا علی کا ہوگا، تو آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی نبی سے درجے میں کم ہیں لیکن یہاں برابر درجہ ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ صفات آپ سیدنا علی میں مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے، آپ سیدنا علی کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، تو مماثلت کس طرح ہوئی؟ نفس رسول کس طرح ہوئے؟ بات بنتی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر نفس رسول کہیں گے آپ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح باطل ہو جائے گا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ کے شوہر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، کہاں شوہر اور کہاں والد؟ نفس رسول کہیں گے تو یہ ساری خرابیاں لازم آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا نفس رسول سمجھنا گویا کہ آپ کے نظریے کے بھی خلاف چل رہا ہے۔ آپ کا جو نظریہ ہے کہ سیدنا علی نبی بھی نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں کم ہیں سیدنا علی، تو یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے اس سے۔ تو آپ اس آیت میں آپ وضاحت کریں کہ آپ کی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس آیت سے آپ ثابت کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کس طرح سیدنا علی باقی انبیاء سے افضل ثابت ہو رہے ہیں، اس کی وضاحت ذرا آپ کریں۔ اگر کوئی میرا جواب دینے کی ہمت کرتا ہے تو وہ ذرا بسم اللہ کرے، اس کی آیت کی وضاحت کرے، ٹھیک ہے۔ آپ کا استدلال واضح ہے ہی نہیں اس آیت سے، قرآن سے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب کے رازی نے یہ بات لکھی ہے، فخر الدین رازی نے فلاں بات لکھی ہے، حالانکہ فخر الدین رازی نے یہ جو بات نقل کی ہے وہ ایک شیعہ کی بات نقل کی ہے، محمود بن الحسن الحمصی یہ شیعہ تھا، اس کی بات نقل کر کے پھر آگے جواب دیا ہے، وہ جواب نقل نہیں کر رہی ہے۔ آگے جواب کیا دیا ہے علامہ رازی رحمہ اللہ نے؟ والجواب انه كما ان قد الاجماع بین المسلمین علی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من علی فكذلك ان قد الاجماع بینهم قبل ظہور هذا الانسان۔ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ افضل ہیں، اس پہ اجماع ہے، اور یہ شیعہ مانتے ہیں، اہل سنت تو ویسے ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ اللہ ان النبی افضل ممن لیس بنبی۔ اس بندے سے پہلے محمود جو شیعہ تھا جس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس بندے سے پہلے یہ بھی اجماع ہو چکا ہے کہ نبی غیر نبی سے افضل ہے، ایک نبی غیر نبی سے افضل ہے، ایک نبی کا درجہ دوسرا جو نبی نہیں ہے کا درجہ فرق ہے، تو نبی کیا ہے، وہ غیر نبی سے افضل ہیں۔ تو علامہ راضی اس کا رد کر رہے ہیں، اس کا رد علامہ راضی کر رہے ہیں، اور یہ اٹھا کے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ بھئی علامہ راضی نے یہ بات لکھی ہے، کتنے جھوٹے ہیں یہ، جس کا رد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امام راضی نے کیا ہے، اور یہ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ امام راضی نے جو بات کی ہے، تو یہ ان کی خیانت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا ہوں میں، جو منہ سے نکالوں گا بس وہ میری عوام تو واہ کر رہی ہے، لیکن سارے واہ کریں گے، لیکن سارے واہ نہیں کرنے والے، سارے گلے سے پکڑنے والے دوسرے آپ کو گلے سے پکڑنے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی علمی اوقات دکھا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، علمی میدان کے آپ زیرو ہیں بالکل۔ بہرحال تو یہاں تک شہنشاہ نبوی کی کلپ کا جواب تھا
کہ شہنشاہ نقوی نے جو اپنے جاہل عوام کے سامنے جو ہے باتیں کی ہیں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں نے، اور اپنے عالم جو فرمان علی ہے اس کے فتوے سے یہ ایمان سے خارج ہوا، کیونکہ اس کا یہی فتویٰ ہے کہ سیدنا علی کو جو انبیاء تک پہنچائے یا انبیاء سے بڑھایا وہ خارج از ایمان ہے، تو یہ بھی ایمان سے خارج ہوا۔ ایک دلیل اور یہ پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، کتب اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گویا امام مہدی کیا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوئے۔ کیوں؟ کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، امام بنیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ان کے مقتدی بنیں گے۔ تو دلیل پکڑتے ہیں اس سے بعض لفظی کہ دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حالانکہ یہ اصول ہے ہی نہیں کہ جو امام ہو وہی افضل ہوگا، یہ اصول ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کتب اہل سنت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی، حضرت عبدالرحمن عوف کے بھی نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے، شیعہ نے بھی اقرار کیا اس بات کا۔ بہار انوار جلد 28 کھول کے دیکھیں آپ، پیج 167 واضح لکھا ہوا ہے کہ ان الرسول عند مخالف فینا قد صلی خلف عبدالرحمن بن عوف۔ یہ شیعہ کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین یعنی اہل سنت کے نزدیک کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبدالرحمن افضل ہو گئے، ہم تو کبھی نہیں کہتے۔ ہمارا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو امام پڑھائے وہ افضل ہو، نماز پڑھائے وہ افضل ہو، جو نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ سارے مفضول ہوں، درجے میں کم ہو، یہ اصول نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ اصول ہے نا شیعہ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا جواب دو۔ الاحجاج طبرسی جلد اول پیج 122 122 واضح لکھا ہوا ہے کہ ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، کہ سیدنا علی نے پیچھے پڑھی نماز جس کے ابو بکر صدیق کے۔ اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ جو نماز پڑھے پیچھے پڑھے وہ مفضول ہے، جو نماز پڑھائے امام بنے وہ افضل ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ علی افضل ہے ابو بکر صدیق افضل ہے؟ کیونکہ علی مقتدی ہیں، ابو بکر امام ہے، تو آپ بتائیں کون افضل ہے؟ بہرحال تو یہ باتیں تھی جو انہوں نے جوابیں کی ہیں، میں نے جواب دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھدہ فرمائے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنے بڑوں کے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں، خدا را آپ کم سے کم اپنے ایمان پر رہیں اور یہ کفری عقیدہ نہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے۔